السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب کا جو کیس تھا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جو اپیل کنندہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں اور آئندہ تاریخ یعنی آئندہ سماعت جو 10 ستمبر کو ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں قانون کے سامنے۔ اس کے بعد مزید کارروائی آگے چلے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں بہت سی بحث ہوئی۔ جب یہ پوچھا گیا کہ اب میاں صاحب کی ضمانت ہے تو کہا گیا کہ ضمانت نہیں ہے۔ کیا وہ ہسپتال میں ہیں؟ اس کا جواب بھی فیصلے میں لکھا ہے کہ اس کا جواب بھی نیگیٹو میں آیا کہ نہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں نہیں ہیں۔ جو ایکسٹینشن پنجاب حکومت سے ملنی تھی وہ ایکسٹینشن بھی نہیں دی گئی۔ نیب نے یہ بھی درخواست کی کورٹ سے کہ مفرور قرار دیا جائے میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن فی الحال عدالت نے انہیں مفرور قرار نہیں دیا۔ مفرور قرار دے بھی دیں تو عدالت کا موقف تھا یا عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اپیل میرٹ پر سنی جائے گی۔ جو میاں نواز شریف صاحب کی اپیل ہے وہ میرٹ پر سنی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جاتے ہوئے کورٹ کو انفارم نہیں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے۔ اب سوال کچھ قانونی ہیں کچھ سیاسی ہیں۔ ظاہر ہے قانونی سوال یہ کہ اب کیا ہوگا، اور سیاسی سوال یہ کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اگلی سماعت سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے یا نہیں۔ ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان اعظم پاکستان کے، بہت شکریہ آپ کا۔ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلال صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ شروع کریں گے اعتزاز احسن صاحب سے۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کو مفرور قرار نہیں دیا گیا اس وقت عدالت کی جانب سے، آپ کے خیال میں اس وقت پوزیشن کیا ہے سر، کیا ہوگا؟ پوزیشن میرے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ مفرور ہے، لیکن عدالت نے ذرا لحاظ کیا ہے ان کا کہ وہ اگر اس وقت ان کو بادی النظر میں پرائما فیسائی ایگزامینیشن میں مفرور قرار نہیں دے رہی، پر وہ مفرور ہیں کیونکہ مفرور بنیادی طور پہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ عدالت کے حکم کے اور احکامات کے باوجود اور بلیک اینڈ وائٹ میں احکامات ہونے کے باوجود ان کے انحراف کرتا ہے یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور عدالت میں پیش ہونے کے حکم کی اور عدالت میں ایسی ضمانتیں دینے کے باوجود کہ وہ پیش ہوگا ہر پیشی پہ، یہ ضمانت دی جاتی ہے جب، تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر یہ میں جیل سے باہر رہوں گا میں ہر پیشی پہ بدستور حاضر ہوتا رہوں گا، اور اگر میں نہ حاضر ہوا تو میرے جو ضامن ہیں وہ ان کو جس قدر ان سے ضمانت لی گئی ہے، جو انہوں نے دی ہے، وہ 1 کروڑ کی دی ہے، 5 کروڑ کی دی ہے، میاں صاحب کے حوالے سے تو مناسب چند ارب روپے شاید ہوں، نہیں سر، لیکن چند ارب کا کہا گیا تھا حکومت کی طرف سے، لیکن کورٹ نے پھر اس کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا 7 ارب جمع کرا کے جائیں، کورٹ نے مسترد کر دیا تھا اس کو۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے، کورٹ عموماً 5-10 لاکھ پہ بھی ضمانت کر دیتی ہے، اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کورٹ کی صوابدید ہے بنیادی طور پہ، اور کورٹ سارے حالات دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، پر کورٹ نے ایک دفعہ فیصلہ کر دیا اور یہ حکم دے دیا اور یہ انڈرٹیکنگ ملزم نے دے دی کہ وہ ہر پیشی پر، آئندہ پیشی پر، باوجود ضمانت پہ ہونے کے باوجود جیل سے یا پولیس کے لاک اپ سے رہا ہونے کے، وہ عدالت میں پھر بھی اپنی آزاد منش کے ساتھ وہ پیش ہوتا رہے گا۔ تو یہ اس اصول کی اور اس پیمانے کی اور اس حکم کی تو حکم عدولی نواز شریف نے کی ہے آخر۔ سر اب اگر وہ واپس نہیں آتے تو کیا ہوگا یہ بتائیے۔ اگر واپس نہیں آتے تو عدالت کو پہلا تو یہ ایک عدالت کا فریضہ ہے، موقع شاید دے اور موقع دے، ایک اور موقع دے لے، کیونکہ یہ بھی عدالت کی، جیسے میں نے کہا، صوابدید ہے،
پر بالآخر جب مواقع دینے سے اگر عدالت حتمی طور پہ فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک وہ اپیل کو ڈسمس کر دیں نواز شریف کی، لیکن اگر صرف ڈسمسل کیا تو نواز شریف کسی وقت بعد میں واپس آ کے اس کو ریسٹور کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسرا وہ میرٹس پہ اس کا فیصلہ کرے. سر لیکن یہ فیصلے میں لکھ دیا گیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ when confronted both the counsels candidly admitted that since the appeal has been admitted to regular hearing, even if the appellate is declared as an absconder, the appeal is to be decided on merit. So جو بھی ہوگا میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں، میرٹ پر اس کا فیصلہ ہوگا. جی یہ ایک ویو ہے جس کا اس وقت عدالت نے جس کو صائب سمجھا ہے، لیکن میری رائے میں اور میری ناقص رائے میں یہ اختیار عدالت کو ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ کرے جس وقت وہ اس معاملے کا حتمی اس پہ رولنگ دینے پہ آئے کہ کیا وہ مفرور ہے، وہ مفرور نہیں ہے. اگر وہ مفرور ہے تو کیا اس کی اپیل میرٹ پہ سنی جانی چاہیے. سر یہ میرٹ پہ سننے کا کیا مطلب ہے، ذرا یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ when you say میرٹ پر، کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ایبسٹینشیا میں غیر حاضری میں کسی کو سزا ہو یا کوئی چیز اس طرح کا کیس سنا جائے تو جو ہی لوگ اپیئر ہوتے ہیں عدالت کے سامنے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. کیا اس کا بھی یہی ہوگا کہ اگر سن بھی لیں میرٹ پر فیصلہ بھی کر دیں تو کیا میاں صاحب اگر آ کے دوبارہ جاتے کورٹ میں تو سیٹ اسائڈ کر دی جائے گی؟ میاں صاحب کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. میاں صاحب کو ایسی رعایت مل چکی ہے. پہلے میاں صاحب کی کنوکشن ہوئی تھی جہاز کے ہائی جیکنگ کیس میں، اغوا کے کیس میں، اور میاں صاحب کو سندھ ہائی کورٹ نے کنوکٹ کیا تھا اور آپ کو 10 یا 14 سال سزا بھی ہوئی تھی. پھر میاں صاحب 10 سال بعد آئے تھے. حدیبیہ کیس کے حوالے سے بات کروں، 10 سال بعد آئے تھے اور 10 سال بعد انہوں نے آ کے یہ چیلنج کی تھی. حالانکہ اپیل کی داخل کرنے کے لیے 30 دن مقرر ہے فوجداری اپیل یا سول پٹیشن داخل کرنے کے لیے. وہ میاں صاحب 10 سال بعد آ کے انہوں نے درخواست دی تھی تو سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ اس کیس میں کہ وہ ان کی اپیل سنی بھی گئی اور ان کو کیا. اسی طرح حدیبیہ کیس میں، ایک اور کیس میں آپ کی ٹائم بارڈ اپیل تھی. سپریم کورٹ نے وہ گورنمنٹ کی ٹائم بارڈ نواز شریف کی اپنی اپیل ٹائم بارڈ تھی اور سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا، معاف کیجیے گورنمنٹ کی اپیل ٹائم بارڈ تھی. گورنمنٹ نے وہاں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ فوجداری مقدمہ پر بھی لمیٹیشن لگتی ہے اور فوجداری مقدمہ بھی ٹائم بار ہو سکتا ہے. اب میاں صاحب دونوں متضاد اصولوں کے بینیفیشری اور جن سے استفادہ کرنے والے شخص ہیں کہ دونوں، ایک پرنسپل یہ کہ 10 سال کے بعد ان کی اپیل سنی گئی، دوسرا پرنسپل یہ کہ ان کے خلاف پروسیکیوشن نیب کی اپیل جو زائد المیعاد تھی وہ کرمنل میٹر میں کوئی میعاد نہیں ہوتی. میں یہ عرض کر دوں، ہم نے یہ سنا تھا کہ کرمنل میٹر میں فوجداری مقدمے میں ایک آدمی اگر ریپ کرتا ہے، ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے، وہ 20 سال بعد پکڑا جائے، ڈکیت 20 سال بعد پکڑا جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وقت تو گزر گیا اب آپ مجھے. کرمنل کیس میں ٹائم بار نہیں ہوتا اعجاز صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرے کیس میں ٹائم بار ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں سر، اگین سادے الفاظ، نواز شریف دونوں اصولوں، دونوں طرف کے مطلب ہے غلط اپلیکیشن آف لا کے بینیفیشری اور مفاد اٹھاتے. ٹھیک سر، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں اگر اپیل کا فیصلہ میرٹ پر بھی ہوتا ہے اس کا کوئی ویٹ وزن ہوگا،
یا جو ہی میاں صاحب واپس آئیں گے وہ کیس یا وہ فیصلہ اگر اپیل جیسا کہ کورٹ کہہ رہی ہے میرٹ پر کریں گے, فیصلہ میرٹ پر ہوگا, یو تھنک یہ ہوگا, ہو سکتا ہے, اور کیا ہولڈ کرے گا یا آرام سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ہولڈ کرنا چاہیے, ہولڈ کرنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. اگر میرٹ پہ ہوتا ہے اور ان کے وکیل کو بالفرض آپ فرض کیجئے, یہ مفروضہ ہے ابھی, تو ان کے وکیل کو مکمل موقع ملتا ہے ان کی صفائی اور دفاع میں بحث کرنے کا, اور پھر اس سارے پروسیس کے بعد ان کو سزا ان کی برقرار رکھی جاتی ہے اور ان کو مجرم ہی ٹھہرایا جاتا ہے, تو وہ فیصلہ برقرار رہنا چاہیے. ٹھیک. حالانکہ سپریم کورٹ نے جیسے میں نے کہا ماضی میں میاں نواز شریف کو انتہائی رعایت دی کہ اپیل جو زائد المیعاد تھی, مقدمہ زائد المیعاد نہیں ہو سکتا فوجداری, پر اپیل زائد المیعاد ہو سکتی ہے کیونکہ اپیل کے لیے 60 دن مقرر ہے. اپیل جو زائد المیعاد تھی اس کو سن کے 10 سال کی بات سن کے اس کو میاں نواز شریف کو بری کیا. ایک اور کیس میں, حدیبیہ کیس میں, اپیل جو زائد المیعاد گورنمنٹ کی تھی اس کو ڈسمس کر کے اس بنیاد پہ کہ فوجداری مقدمہ کبھی زائد المیعاد ہو سکتا ہے, اور اس کو ڈسمس کر کے میاں نواز شریف کو ان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس کے اندر. سر کیا اب لاہور ہائی کورٹ کچھ کر سکتی ہے یا دس از اٹ, کسی اور کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ بھی متمنی بیٹھی ہے, تمنا لیے بیٹھی ہوگی کہ میاں صاحب جو اس کو ایشورٹی دے کے گئے ہیں اور یہ ان کے آگے بیان اور کمٹمنٹ کر کے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے. وہ بھی لاہور ہائی کورٹ بھی راہ تکتی ہوگی میاں صاحب کا یقیناً, کیونکہ ان کے سامنے انڈرٹیکنگز دی ہوئی ہیں انہوں نے. کیا ہائی کورٹ سر ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اگر یہ پلی لے کر وہ ہائی کورٹ جائیں, کیا ہائی کورٹ کوئی دوسرا ہائی کورٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے ان کی ضمانت کو؟ نہیں, اس کیس میں ضمانت کا اختیار یا اس کو رد کرنے کا اختیار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی ہے صرف, جس کے آگے ہے. لاہور ہائی کورٹ نے تو ان کو ای سی ایل سے ہٹا کے ملک سے باہر جانے دیا, جو اور بھی اس سے بھی بڑی ریلیف تھی. لاہور ہائی کورٹ نے جتنی ریلیف کبھی, مطلب آپ دیکھیں شریف کو یہاں تک ملی, ایک حمزہ شریف جو عدالت میں پیش بھی نہیں تھے ہوئے, ہفتے کے دن میں ان کو بیل ضمانت غیر پیش ہوئے اور اسی دن منہ ہوئی ضمانت. تو یہ کچھ تھوڑا سا ان کے لیے عدلیہ میں کوئی دل میں نرمی ذرا آ جاتی ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہے, اس کا کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے یا کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں؟ نہیں, اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہباز شریف کی انڈرٹیکنگ یہ ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو لے کے آؤں گا جب وہ صحت ٹھیک ہو گئی. ٹھیک. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ صحت کب ٹھیک ہوتی ہے یہ ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو یہاں کسی نے کرنا ہے, جہاں وہ ہیں وہاں کے ڈاکٹروں نے کرنا ہے, اور ڈاکٹروں سے یہ جو مرضی سرٹیفکیٹ لے لیں, ان کی صلاحیت ہے ان میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ صحت یاب قرار دیے جاتے ہیں میاں صاحب, اور شہباز شریف کہتے ہیں کہ چلیے بھائی جان چلیں, اب لاہور چلیں, اب عدالت نے طلب کیا ہوا ہے تو عدالت کو جا کے سامنے پیش ہو جائے روبرو, اور میاں صاحب کہتا ہے میں نہیں جاتا, میں جانے کو تیار نہیں ہوں, تو کیا شہباز شریف میاں نواز شریف کو ایک ٹیکسی کی ڈکی میں ڈال کے اور پھر ہوائی جہاز میں بٹھا کے اڑا کے اغوا کر کے برطانوی علاقے سے, برطانوی جورسڈکشن سے وہ پاکستان کی جورسڈکشن میں لا سکتا ہے؟ تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. اس کی کوئی کتنا وانٹڈ کرمنل ہو سر, اب اس سے اس کو اس طرح نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا اعتزاز صاحب کے سرنڈر کرے. اگر میاں صاحب ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں, خبر آتی ہے یا بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں, تو کیا عدالت لینینٹ ویو لے گی؟ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ اور اسپتال کیا کہتا ہے.
لینئر ویو اگر لے لے تو زیادہ سے زیادہ یہی لے سکتی ہے کہ اچھا وہ نہ آئے، ہم ان کی اپیل کا میرٹس پہ فیصلہ کرتے ہیں پھر. اور مفروض ڈکلیئر نہیں کریں گے ان کو. میرٹ پہ اگر وہ پیش ہونے کا مطلب ہے، یا یہ ہے نواز شریف تو تقریباً یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ میری کیس میں بحث سن لیں، میں نہیں ہوں گا وہاں. اب یہ ایک بڑا مطلب ہے عجیب سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، پر یہ اس کو اعجاز منصور کو جس طرح کہ اس کو باہر بیٹھ کے اس کو سارا ایگزامن کیا جائے اور وہ باہر ہی سر کیا بیٹھا ہو. یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب کو ایک لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے یہ کام کر لیا جائے؟ نہیں، ویڈیو لنک اور ان کی عدم حاضری میں ان کے وکیل کی طرف سے بحث کرنا وہ ایک ہی چیز ہے. بحث تو نہیں کرنی میاں نواز نے. میاں نواز نے تو آ کے سرنڈر کرنا ہے اور وہ عاجزی دکھانی ہے عدالت کے سامنے، جو کہ جس عاجزی کے ساتھ انہوں نے یہ ریلیف لیا تھا کہ وہ ملک سے باہر بھی چلے گئے مجرم ہوتے ہوئے. ایک مجرم کا ملک سے باہر جانا، چلے جانا، یہ کوئی ایسی عام بات، عمومی بات نہیں ہے. اس میں یہ بڑا ہی اسپیشل کیس ہے اور بہت ہی اسپیشل اور خصوصی رعایت ہے جو شریف خاندان کے کسی فرد کو ملی ہے. ورنہ یہ چیئرمین اور پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے تو یاسر عرفات بھی آنا چاہتا تھا. اس وقت قذافی بڑا نام تھا. قذافی، فرما روا، سعودی عرب، یہ سارے انگلش برٹش پرائم منسٹر بھی اور امریکن صدر بھی کہہ رہا تھا کہ اس کو سزا نہ دی جائے اور آزاد کر کے ہمارے ملک میں بھیج دیا جائے. تو لیکن وہ نہیں، کون عدالت نہیں مانی، نہ ضیاء الحق مانا. تو یہ چیز، یہ ایک بڑا بہت ہی انوکھا اور یونیک اور بڑا ریئر جو ہوتا ہے رعایت ملنی کہ آپ مجرم ہیں، 10 سال آپ کو سزا ہے. وہ صحیح ہے غلط ہے وہ اپیل میں فیصلہ ہوگا، پر بادی نظر میں اور پرائما فیسا ہے تو آپ مجرم ہیں اور آپ کو ایک عدالت نے باقاعدہ ساری آپ کی شہادتیں دیکھ کے غلط یا صحیح آپ کو سزا دی ہے، آپ کو گلٹی قرار دیا ہے. اور پھر آپ ملک سے باہر اتنی آسانی سے چلے جائیں کہ آپ ای سی ایل سے نام کٹوائیں اور ایک دوسرے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کی سے ضمانت لے کے اور وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے لے کے لاہور ہائی کورٹ سے آ کے، یہ فورم شاپنگ بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فورم شاپنگ. یہ محاورہ ہے لا کا. جب آپ عدالت ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون سی عدالت میرے حق میں ہوگی، کون سی عدالت میرے سے نرمی اختیار کرے گی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ فورم شاپنگ کی. اب فورم شاپنگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لے لی، لاہور ہائی کورٹ سے ای سی ایل سے نام ہٹوا کے اور باہر چلے گئے، اور یہ دونوں عدالتوں کو ایک لحاظ سے استعمال کر گئے. کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں فورم شاپنگ پاکستان میں ہوتی ہے اعتزاز صاحب؟ جی ہوتی ہے، فورم شاپنگ ہوتی ہے. اٹس اے ٹیکنیکل لیگل ٹرم کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں تک ہوتی ہے کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ اگلے مہینے جو راسٹر آئے گا ہائی کورٹ کا، اس میں کمپنی کیسز میں مثال کے طور پہ فلاں جج صاحب بیٹھے ہوں گے اور کرمنل کیسز میں فلاں جج صاحب بیٹھے ہوں گے. سو کرمنل کیس میں بھی اپنا روک لوں، کمپنی کیس جو میں نے فائل کرنی ہے پٹیشن روک لوں، کیونکہ ذرا زیادہ مائل بکرم جج صاحب آئیں گے بعد میں. اور ججز اس کے بھی انہیرنٹ یہ انسانی فطرت ہے، یہ کوئی جج ما فوق الفطرت مخلوق نہیں ہے، یہ آپ اور میری طرح کے ہی انسان ہیں. ان کے بھی پریفرنسز ہوتے ہیں
اور وہ ججمنٹس میں واضح ہوتے ہیں. تو میں بغیر کسی تعلق کے لیٹ سے کارپوریٹ کیس میں نے پٹیشن فائل کرنی ہے فار ڈسولوشن آف اے کمپنی, تو میں انتظار کر لوں گا کہ کمپنی جج نامینیٹ جب جج صاحب الف ہوں تو اس وقت لگواؤں. خیر ہو سر, ویسے میری بات سنیں, چلیں یہ ہم نے فورم شاپنگ بھی دیکھ لی. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, انہوں نے کہا کہ مفرور قرار دیا لیکن کیس چل سکتا ہے. ندیم چند صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ. چند صاحب ترجمان وزیر اعظم پاکستان کے, اور طلال چودھری صاحب. طلال صاحب اب اگلا سوال آ گیا سیاسی, یہ تو تھی لیگل بحث. یہ بتائیے کہ میاں صاحب کو اب کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے, مریم بی بی نے آگے سے کہہ دیا, انہوں نے کہا جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے میری بھی ضد ہے وہ واپس نہیں آئیں گے, اس کا مطلب میاں صاحب واپس نہیں آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب دیکھیں, یقیناً یہ سیاسی بھی اس میں یہ ایک لڑائی ہے, لیکن سیاسی لڑائی کے ساتھ ساتھ ایک قانونی معاملہ بھی ہے. اور اگر آپ جس بار بار ہم کیونکہ کورٹ ڈیسیجنز کا بات کرتے ہیں اور پھر ہم بات آ کر یہاں روک دیتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے ایکسٹینشن کرنا تھی یا ریجیکٹ کرنا تھا, لیکن اسی طرح ہائی کورٹس کے حکم میں یہ بھی لکھا گیا تھا ساتھ, جس کا کہ آج ذکر پیرا نمبر 2 میں کیا گیا ہے کہ جو پاکستانی کونسلیٹ ہے اس کا کوئی نمائندہ جائے گا اور یہ تعین کرے گا کہ کیا ان کی صحت کے متعلق وہ کیسے ہے, یا وہ ٹریول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ حکومت نے جان بوجھ کے وہ جو کورٹ آرڈر تھا اس کی امپلیمنٹیشن خود نہیں کی. یہاں آپ نے دیکھا کہ پروپوگنڈا, آپ روزانہ ان کی پریس کانفرنسیں دیکھ لیں, روزانہ آپ پریس ریلیز ان کی کابینہ کی میٹنگز کے بعد دیکھ لیں, کیونکہ یہ کیوں نہیں گئے. ذرا کاشف صاحب یہ میں اہم ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ گئے اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر بورڈ کوئی پنجاب حکومت کا تو ہوگا نہیں, اور وہاں پر جو پاکستانی جو کمیشن کے نمائندے جائیں گے وہ پھر برطانوی ڈاکٹرز کی رپورٹ بائنڈنگ بن جاتی ہے, وہ جو بھی اس میں ہوگی. سر وہ تو کہتے ہیں جان بوجھ کے طلال صاحب آپ پر الزام یہ ہے, حکومت کا الزام یہ ہے کہ آپ رپورٹس نہیں بھیجتے, آپ صرف ان کا جو بھی آپ کی ڈائگنوسس ہے وہ بھیج رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پیٹ سکین کی رپورٹ چاہیے, وہ 4 ٹیسٹ گنائے تھے ہیلتھ منسٹر نے پنجاب کی کہ ہمیں یہ 4 ٹیسٹوں کی رپورٹ بھیج دیں. وہ رپورٹیں نہیں بھیجی, صرف ان کا جو اس کا تھا ڈائگنوسس تھا, ڈائگنوسس بھیجا گیا. چند صاحب یہ عدالتی نظام کے ساتھ میں ایک منٹ, میں چند صاحب سے میں معذرت سے بریک کے بعد آپ نے یہ جو بات کی ہے, ایک منٹ کاشف صاحب وہ جتنی رپورٹس اور وہ رزلٹ جو ان کے بورڈ نے نکالے تھے, آج انہی کے وزیر جو ہیں وہ اس بورڈ پر بھی بدنیتی کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس پہ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. مگر میری گزارش ہے دوبارہ میں آپ سے چند صاحب سے جانے, کیا مجھے یہ بتائیے ہائی کورٹ کا حکم نہیں تھا, ان کا نمائندہ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ برطانوی ڈاکٹرز کی رپورٹ یہ رد نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا تھا نمائندے نے, ویسے ایک بات یاد رکھیے گا, انہوں نے میاں صاحب سے ملنے جانا تھا, ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا تھا. عدالت کا مذاق ہے, بریک کے بعد اس کا جواب دے دیں. یہ بات لکھا گیا ہے کہ ان کی صحت کے تعین کے لیے, کیونکہ جو نمائندے ہیں برٹش ہائی کمیشن کے وہ تو تعین نہیں کر سکتے, وہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی ان کے پاس یقیناً برطانیہ کے ڈاکٹر جن کے پاس ڈاکٹر عدنان کا کہنا کہ 7 رپورٹس بھیجی ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, اور ایک شاید انہوں نے خود بھی, اور کوئی ٹیلی کانفرنس بھی ہوئی ہے, لیکن پنجاب حکومت مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ چند صاحب بریک کے بعد اس کا جواب دے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. چند صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہائی کمیشن کا بندہ جانا تھا, عدالت اب کہتی ہے جانا تھا یا نہیں جانا تھا, میاں صاحب سرنڈر کریں, لیکن اب تک لگ رہا ہے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ میاں صاحب علاج کروا کے واپس آئیں گے. بی بی نے تو کہہ بھی دیا کہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں کاشف بھائی. ایک تو سب سے پہلے تو جو مریم بی بی نے کہا ہے کہ میری ضد ہے, میں سمجھتا ہوں جوڈیشل سسٹم کے ساتھ یا نظام عدل کے ساتھ ضد نہیں کی جاتی. ہائی مارل گراؤنڈ پہ یا سرنڈر کیا جاتا ہے یا اپنا انصاف کا حق استعمال کیا جاتا ہے. اور میرے خیال ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو اور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ, پارٹی کی لیڈرشپ, اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا اس وقت مناسب نہیں. جبکہ عدالت نے بقول چودھری اعتزاز کے جو اپوزیشن کے اہم رہنما بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو ایک اچھا خاصا ریلیف ملا ہے. جب آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہو تو پھر آپ کی ضد کس سے ہے, یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ ضد ان کی کس سے ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ لیگل بیٹل چھوڑیں آپ, کیا پوائنٹ دیکھنا یہ ہے کہ آپ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, اپنی عوام کے لیے. آپ نے جو بلز, کیا سارے مسلم لیگی ورکروں کے لیے یہی قانون ہوگا؟
اسی طرح کا قانون کے لیے سٹرگل کریں گے آپ ملک میں، اسی طرح ریلیف ملے، اسی طرح ٹائم بارڈ اپیل ملے، اسی طرح آپ بانڈز دے کے جائیں، اسی طرح آپ PCL سے نام نکلوائیں، پھر آپ باہر کے ممالک میں جائیں. کیا گراؤنڈ ہے میاں صاحب جو باہر رہنے کے لیے میاں صاحب استعمال کر رہے ہیں؟ مارل ہائی مارل گراؤنڈ پہ بتائیں، لیگل بیٹل چھوڑ دیں. ہاں اگر خدا نخواستہ ہاسپٹلائز ہوں پھر تو چلو کوئی بات بنتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں تو آپ ادھر بھی آ کے اپنے گھر میں عدالت سے ضمانت لے کے اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں یا عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، بار بار آپ ریلیف لے سکتے ہیں ادھر آ کے بھی. پھر یہ ایک روڈ ماڈل بننا ہوتا ہے. سیاست میں یہی ہوتا ہے، لیڈرشپ کا یہی کمال ہوتا ہے. اگر اس میں آپ لگ تو رہا ہے بات چیت سے کہ واپس نہیں آئیں گے. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کو آنا چاہیے میرے خیال میں. شاید وہ سرنڈر کریں. وہ اس وقت جو صورتحال ہے، اب میں پہلے یہ کیسے ایویں تکے مارتا رہوں کہ وہ نہیں آئیں گے یا نہیں. میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. طلال صاحب آپ پیرا 2 کی بات کر رہے تھے، پیرا 5 تو بڑا واضح کہہ رہا ہے نا کہ اب آئیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں اگلی پیشی سے پہلے. سو یہ بات تو اب غیر ضروری ہو گئی کہ کوئی ہائی کمیشن کا بندہ گیا، وہ میاں صاحب سے ملا، اس نے کوئی پوچھ گچھ کی نہیں کی، رپورٹیں کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. دیکھیں یہ بات سرنڈر کرنے والی بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر اس بات سے پہلے جب جو اپیل ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے میں جو کہ پنجاب حکومت کے ڈیسیژن کے خلاف ابھی تک نہیں کی، یا پھر وہ دوبارہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوتی ہے تو کوئی پورے کا پورا آرڈر جو ہے وہ ڈسکس ہوگا. اسی آرڈر کا یہ حصہ ہے. اور یقیناً اگر میں کہتا ہوں اور اپنی رپورٹس میں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب حکومت کو دی، انہوں نے صحیح اینالائز نہیں کیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اپنے سر کورٹ یہ نہیں دیکھ رہی، وفاقی آپ نے فیصلہ پڑھے سر، کورٹ یہ نہیں دیکھ رہی کہ انہوں نے ٹھیک ان کے کیے گئے فیصلے پر آج بھی تنقید کر رہے ہیں. سو وہ اگر اپنے وزیروں پر ایک سیاسی مقصد کے لیے تنقید کر رہے ہیں تو میری رپورٹس کیوں دیکھیں گے؟ سو اس کا تعین پھر اس کا اگلا سٹیپ یہ تھا کہ وہ وہاں کا جو ہمارا ہائی کمیشن کا آدمی تھا وہ کرے گا. سر لیکن یہ بات مسئلہ یہ ہے پہلے ان کا موقف رہا ہے کہ ہمیں عدالت نے ریلیف دیا ہے. پہلے ان کا موقف رہا ہے کہ ہمیں عدالت نے باہر جانے کی اجازت دی ہے، ہمیں عدالت نے ریلیف دی ہے. اب اگر وہی عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ سرنڈر کریں تو اب یہ پوچھ رہے کہ سرنڈر کریں گے کہ نہیں کریں گے. طلال صاحب 2 جملوں میں اور زید کس ہے؟ اگر مجھے اجازت دیں کہ یہ سرنڈر کرنے زید کا بھی جواب لے لیں. جی طلال صاحب. جی طلال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی کاشف صاحب گزارش یہ ہے، دیکھیں میری گزارش، دیکھیں یہ ایک لیگلی ہم اس پورے آرڈر پہ، یہ کوئی آخری آرڈر نہیں ہے، اس پہ ہماری ٹیم غور کر رہی ہے. یقیناً ہم نے پہلے بھی سرنڈر کیا ہے اور یہ جانتے ساری کورٹ کا آخری آرڈر ہے. کیا کی کہہ رہے ہو تسی؟ میری کاشف صاحب میں آواز آپ کی جب آپ بولتے ہیں کٹ جاتی ہے. سرکار تسی یہ کہہ رہے ہو آخری آرڈر نہیں ہے، پہلے آخری آرڈر ہے. انلیس آپ کو کہیں اور سے سٹے ملے، کسی اور کورٹ سے سٹے ملے، unless that happens, this is the order. دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ کاشف صاحب یہ پاکستان کا وہ کیس ہے جس میں واحد کیس ہے جس میں سپریم کورٹ کے جج نگران ہوئے. یہ اس طرح کا پاکستان کی تاریخ میں شاید وہ کیس ہو جس میں جج صاحب جنہوں نے فیصلہ کیا ان کی ویڈیو شاید ہی کسی کیس میں آئی ہو. یہ متنازع JIT سے لے کر اس متنازع جج کی ویڈیو تک اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. دیکھیں اس کے باوجود ہم سرنڈر کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. مسئلہ یہ اس نگران جج کے باوجود جاتی عمرہ میں بھی ججوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، سعودی عرب میں بھی ہوئی ہیں، سب یہ بات جانے دیں. کہیں اجازت دیتا ہوگا، کہیں ریلیف ملتا ہوگا تو وہ لیں گے. ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ وہ صحت کا علاج کروا کے آئیں گے. سر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بٹ مسئلہ یہ کہ سر یہ اب آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہو سکتا نا. یہ تو اب کورٹ کا آرڈر سامنے آ گیا. دیکھیں ایک وقت وہ تھا جس وقت میاں صاحب ملک سے باہر تھے، وہ جب مرضی واپس آئیں. کیس چل رہا ہے، کیس نے ان کو استثنا دی بھی ہے، وہ آ جائیں، ہفتے بعد آئیں، مہینے بعد آئیں. یہاں کورٹ نے بڑا سیدھا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے اگلی سماعت سے پہلے اپنے آپ کو سرنڈر کریں. یا تو آپ کو قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی یا میاں صاحب مفرور قرار دے دیے جائیں گے. میں نے یہی عرض کیا ہے کاشف صاحب کہ ہم قانونی چارہ جوئی کا ہمارے وکلا اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں. اور میں بار بار ایک پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو آرڈر پہلے ہائی کورٹ کا تھا اسے پورا امپلیمنٹ حکومت نے جان بوجھ کے نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ آرڈر حکومت جو روز یہ نعرے لگاتی ہے
کہ ہم واپس لے کر آئیں گے. وہ پاکستان کمیشن کا کوئی بندہ کیوں نہیں گیا؟ کیوں برطانیہ کے ڈاکٹر سے رپورٹ نہیں لیتے؟ کیوں یہ یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہاں پر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں؟ بائنڈنگ نہیں تھا وہ آرڈر؟ کیا یہ آرگومنٹس انہوں نے عدالت میں دیے بھی ہوں؟ عدالت نے فیصلہ سنا دیا، کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، آپ نے دیے ہوں، اس کا مطلب کورٹ نے آپ کی بات نہیں مانی، ورنہ اس فیصلے میں لکھا ہوتا کہ آپ نے یہ دو تین قانونی گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی تھی، وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ چیک کر کے استعمال کریں، آپ یہ بندہ بھیجیں. مسئلہ یہ اب فیصلہ آ گیا، اب بحث کی بات تو رہی نہیں ہے نا جی. اب طلال صاحب پرابلم یہ ہے کہ ونس دا کورٹ ڈیسائیڈز، اب تو اس نے فیصلہ دے دیا. آپ سر یہ بتا دیں قانون کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چلے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل. اور آپ کو تاریخ میاں نواز شریف کی پچھلے 2-2.5 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، وہ بالکل احترام کیا ہے. میں نے تو اپنی کیا، میں ایک ایز اے کیا کہتے ہیں پاکستانی اپنا رائٹ کا استعمال نہ کروں؟ قانونی حق جو کسی کورٹ میں ملتا ہے کیا وہ میں نہ لوں؟ میں نے تو یہی کہہ رہا ہوں. اور سر بقول ابھی میں نے اعتزاز صاحب سے بات کی، آپ نے دیکھا اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ اس کے خلاف صرف سپریم کورٹ میں ہی جا سکیں گے شاید، جو ان کا خیال تھا جورسڈکشن، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فورم تو ہے نا جی. میں نے اسی لیے کہا کہ کوئی آخری فیصلہ نہیں، اور بھی فورمز ہیں، ہمارے وکلا اس پہ مشورہ کر رہے ہیں. تھوڑا سا اجازت دیں، 10 سے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. چاند صاحب میرا خیال ہے میاں صاحب نے جو ابھی آج بھی مریم بی بی نے گفتگو کی ہے، میاں صاحب نے واپس نہیں، ابھی تو زد ہی سامنے آئی ہے. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ابھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہو گیا. آپ کہیں گے وہ بھاگ گئے، وہ کہیں گے وہ علاج کرا رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اب اس پہ پوائنٹ سکورنگ والی کوئی بات نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے ہیں. اس سے پہلے بھی 10 سال میاں صاحب ایگزائل میں رہ کے آئے ہیں اور ابھی بھی سیلف ایگزائل میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں جن کی پارٹی حکومت میں لیڈر آف دی اپوزیشن اس پارٹی کا ہے، اور حکومت میں ایک چیز مجھے منیب فاروق صاحب نے میسج، وہ خود لیگل ظاہرہ لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے ان کا، خود وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ انٹرم آرڈر ہے، اس کے خلاف نہ اپیل ہو سکتی ہے اور نہ اسٹے دیا جا سکتا. تو ڈیٹیل آرڈر آئے گا تو پھر اس کے بعد یہ جائیں گے. نہیں، ڈیٹیل آرڈر ہی ہے، یہی آرڈر ہے، آرڈر آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. وہ میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہے نہ آپ کسی اور کورٹ میں جا سکتے ہیں، نہ آپ کسی جگہ اپیل لے کے جا سکتے ہیں. سو یہ آپ کے اگر لائرز مشورہ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ مشورہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ اس کے خلاف پولیٹیکلی 3 سوال ہے کہ کیا آپ نے عدالت کا احترام کرنا ہے نہیں کرنا، کیا آپ نے اپنے کیسز آ کے عدالت میں سامنا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ کو اس نظام پہ یقین نہیں ہے تو پھر نظام کے خلاف سٹرگل کریں، پھر نکلے میدان میں، پھر کہیں کہ سٹرگل کرتے ہیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے. پھر تو پولیٹیکلی کوئی لاجک بنتا ہے، آپ ایگزائل میں رہنے کا بھی لاجک بنتا ہے. اگر آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو ہی نہیں مانتے، تو میرے خیال میں آپ نظام کو مان بھی رہے ہیں، نظام کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، اور پھر جہاں مرضی ہو وہاں عدالت کو نہیں ماننا، تو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں ضمانتی بھی ہے. تو اب ٹھیک ہے، چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات نہیں، لیکن ہائی مورل گراؤنڈ پہ پالیٹکس ہوتی ہے کاشف بھائی. اس پہ پالیٹکس میں سب سے سلمان راجہ صاحب کا اس پہ موقف یہ ہے کہ ابھی پروڈیوسر صاحب نے چیک کیا، وہ کہتے ہیں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے انٹرم آرڈر کے خلاف. سو یہ 2 ویوز آ گئے. آئی ایم شیور لائرز نو بیٹر کہ کیا ہے. لیکن اب اصل سوال تو یہی آ گیا طلال صاحب کہ آپ لوگ تو یہ اس بات پہ بڑا کریڈٹ لیتے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے جیل جانا ہے، ہم پھر بھی واپس آئیں. اب آپ کو پتا کہ جیل جانا، لیکن اب عدالتی فیصلہ آپ کو پابند کر رہا ہے کہ آپ واپس آئیں. اسی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے جس نے آپ کو ریلیف دیا تھا انیشلی. طلال صاحب ٹھیک ہے کاشف صاحب، بار بار ہم آپ ایک سوال، میں نے کب کہا ہے کہ ہم کوئی یہاں کوئی بغاوت کرنے والے ہیں؟ میں نے بار بار کہا ہے کہ لیگل چلے میں سوال چینج کر لیتا ہوں سر. اگر آپ اپیل کرتے ہیں اپیل مسترد ہو جاتی ہے، کیا میاں صاحب علاج سے پہلے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اس کا جواب دیتے. دیکھیں جی، یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ علاج ہماری پرائورٹی ہے. اس کے لیے جتنی لیگل جنگ ہے وہ ہم نے پہلے بھی لڑی ہے، وہ اب بھی لڑیں گے. اس کے بعد دوسری ایک بات میں نظیم افضل چند صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. چند صاحب فرما رہے ہیں کہ اس نظام کے خلاف آپ لڑیں، اسی لیے تو ہم، میرا مطلب ہے
ایک پاکستان کے منفرد کیس ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ کے جج نے اس کو دیکھا، کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، جے آئی ٹی کیسے بنی، جج کی ویڈیو، ہم لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کراس دی بورڈ احتساب نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتائیے، نہیں تو آج کاشف صاحب پروگرام کر رہے ہوتے پیزا سکینڈل پہ، وہ اس طرح دائرے بنا کے جیسے ہماری شکلوں پہ لگائے گئے تھے وہ لگا رہے ہوتے کہ فلانے کا بھائی، فلانے کا بیٹا، وہ بچے جو شرٹ نہیں خرید سکتے، وہ پہلا کام تو یہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے، جب پینما آتا نا چاہیے نا جی، تو اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل ہونا چاہیے، اور یہی بات ہم نے کل کے اپنے پروگرام میں بھی کہی تھی. بات ہونی چاہیے کاشف صاحب، آپ جیسے اینکر کو بات کرنی چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میری عدالت لگا کر بیٹھ جائیں، احتساب آپ بات تو کریں نا کم از کم. بالکل فورم موجود ہے، میں نے کل بھی یہی کہا تھا، میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں پیناما کہ کے آپ اوپر کو ایک پیناما کے اوپر ٹرانسپیرنسی پر عمران خان کھڑی. صاحب عدالت میں گئے تھے، ایک سٹرگل ہوئی تھی اس کے خلاف. نہیں وہ اب آپ اگر یہ بھی پیزا پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی عدالت کا فورم ہے نا. لیکن کہیں نہ کہیں تو یعنی حکومت اور آپ نے سیاسی کچھ نہیں جماعت کرنا. خود سب سے پہلے آتی ہے عمران نا. خان صاحب اپنے اصول بھول گئے ہیں. اب عمران خان صاحب کو نہ چینی سکینڈل، نہ آٹا سکینڈل، نہ پیزا سکینڈل، نہ پٹرول سکینڈل، اب کوئی بات نہیں. نہیں سارے سکینڈل ہیں. یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول میری بات سن دیکھیں، آپ کو یو ہیو ٹو کم کلین. چند صاحب، اگر احمد نورانی کی سٹوری میں کوئی الزامات لگے اس کا جواب آنا چاہیے، ایک ٹرانسپیرنٹ جواب. رات شبلی فراز صاحب نے انہوں نے جو رات سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بہت جلد جواب آئے گا، رات آپ کو انفارمیشن منسٹر نے دی ہے اور آپ اس کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج پریس ٹاک میں کہا نا کہ رسیدیں، میرے خیال میں ابھی ان کو باجوہ صاحب کو موقع دینا چاہیے، آپ ان کو جواب کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے وہ بھی تیاری کریں. کتنا انتظار کریں؟ اب میری تو ان سے بات نہیں ہوئی، میں ان کے بیاف پہ کیسے سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں؟ پی ایم ہاؤس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. یہ شبلی فراز صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے میں نے تو وہی دیکھی ہے، اور کوئی میرے سامنے ڈسکشن نہیں ہے. بٹ جواب آئے گا، ضرور آنا چاہیے. آنا چاہیے. لیں جی، جواب آنا چاہیے. کاشف صاحب جس طرح ندیم افضل چاند صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح یہ دیکھیں نا، ڈھیلا ڈالا. اور بھئی روز شام 4 بجے پریس کانفرنس ہوتی تھی، ہمارے چہروں پر دائرے لگا کے شو کر کے دکھایا جاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر. چلو آپ ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کریں نا عدالتوں کے احترام کا. اس کے بعد میری آپ ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کریں، اس کے بعد سب سیاسی لوگوں کی باری آ رہی ہے. ہماری طرف سے جواب ہے. دیکھیں سیاستدان کا احتساب تو پہلے بھی، ہم نے نہیں سننی، ہم نے سب کو پروٹیکٹ کرنا ہے. نہیں، سیاستدان کا احتساب تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب باجوہ صاحب سیاست میں ہیں کیونکہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ہماری کیبنٹ ممبر ہے، جس طرح دوسرا رسپانسبل ہے. میرا مطلب کورٹ کے آرڈرز مانوں، ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں کہ یہ حکومت میں ہے، یہ اس کی تحقیق کریں. چاند صاحب بھائی ان کا جواب آنے دو، ہم ساری اخلاقی ذمہ داریاں پوری کریں گے، لیکن آپ رول ماڈل تو بنے نا. اس ملک میں 40 سال حکمرانی کے بعد آپ رول ماڈل آپ کو بننا چاہیے. نہیں باندھے تسی بن جاؤ. نہیں، ہم دیکھیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو مورالٹی ہے اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اس کے بالکل نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں بننا چاہیے، ضرور بننا چاہیے. لیکن اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جن کا کیس ڈسکس ہو رہا ہے، جو عدالت نے آج ڈسکس کیا ہے اس کے اوپر، اور باقی وہ شبلی فراز صاحب نے ٹائم کہا ہے ڈسکس ہوگا، ضرور آئے گا. سر کیونکہ یہ دیکھیں، لیڈ کرنے کا کسی کو نہ کہیں، کیونکہ لیڈ کرنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی، آپ کی پارٹی نے اٹھائی. نہیں، کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی سسٹم کو لینے کے لیے. ان کے بارے میں کسی ایک پارٹی کی، ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، جو اس ملک I hope the answer comes sooner. کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں لیڈرشپ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ورکروں سے زیادہ. تو آپ کی پارٹی میں لیڈرشپ ہے نا، ہر پارٹی میں لیڈرشپ ہے. اب یہ لیڈرشپ کا کیس ہے نا، ان کے فالوورز ہیں اس ملک میں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 7 دفعہ وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی رہ چکی ہے. تو اس میں ان کو ان کا رول ماڈل لینا چاہیے. اور پھر دیکھیں جب ان کے اوپر سوال آئے، وہ کہیں گے آپ کے پہلے کیوں نہیں کرتے. یہ نہیں طریقہ، کہیں جی ہم تو کریں گے، 9 تاریخ کو آئیں گے، آپ بھی آ جائیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جی طلال صاحب، آپ کی لائٹ آ رہی ہے، جا رہی ہے، لگتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو ہوگا. نہیں، یہ ارتھ نہیں ہوا، یہ پورا پاکستان چند صاحب ارتھ ہوا ہے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے. میرا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، آپ اب مجبور ہیں وزیر کے طور پر، نہیں تو آپ میرے سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. دیکھیں کاشف صاحب، ہم بالکل آئیں گے، ہم آتے رہے ہیں، ہم نے آ کے دکھایا ہے، ہم نے پورا متنازع چیزیں ہونے کی باوجود، اعتراض ہونے کے باوجود فیس کیا ہے. ہم دوبارہ فیس کریں گے. ہم نے کہا کہ کب نہیں آئیں گے. میں نے تو اتنی گزارش کی ہے کہ لیگل جو آپشنز موجود ہیں وہ کیا ہمیں وہ اجازت ہے کرنے کی؟ لیگل آپشن مہربانی کریں.
جو میرے پہ آپ اخلاقی جانتے ہیں نا برڈن ہے باس، میں پورا کروں گا. اگلے چند حکومت- دنوں میں پالیٹکس اسی کے ارد گرد گھومے گی. میاں صاحب نہیں آ رہے، میاں نہیں، صاحب کاشف صاحب مفرور ایک ہو گئے ہیں. گزارش. جی جی ایک دیکھیں نا میری اخلاقی ذمہ داری میرے پہ ڈال دیں، حکومت کی اخلاقی ذمہ داری بھی ڈال دیں نا کہ انہوں نے اخلاقی کوئی کام کرنا ہی نہیں، نہ قانونی کرنا ہے نہ اخلاقی کرنا ہے. میری بھی ہم پوری کریں گے، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ سارے کام چلائیں. دیکھیں اب مجھے یہ حکومت بتائیں کی کاشف اخلاقی صاحب، ذمہ داری تھی، ایک سوال آپ کی کا جواب رپورٹس دے آئی دیں. ایک سوال سن لیں ان کا. جی حکومت نے کیبنٹ نے اپروول دی، ایک آپ سوال. کو باہر جانے کی تانے بھی سنے، سارا کچھ سنا کہ جی کیوں جانے دیا. اس کے باوجود اخلاقی ذمہ داری ہے، مورل آپ کی ہیومن گراؤنڈ پہ آپ کو جانے کی بھی اجازت دی. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیں. اب حکومت عام آدمی کو تو ہتکڑیاں لگ جاتی ہے نا، کیونکہ آپ خاص ہیں، اس ملک کے اشرافی ہیں. اشرافیہ کو تو کڑی نہیں لگتی، نہ اشرافیہ کا کوئی ضامن کو پکڑا جاتا ہے. عام آدمی کا تو ضامن کو بھی فوراً ہتکڑی لگ جاتی ہے، اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی ہے، اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیا جاتا ہے، 216 کے پرچے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اشتہاریوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اور اس ملک کا سابق وزیر اعظم 5 اشتہاریوں کو ساتھ لے کے کیمروں کے سامنے گھوم رہا ہے. دیکھیں اس ملک میں نظام تو 2-3 چل رہے ہیں نا، یہ حقیقت ہے، اور آپ اس کے موجب ہیں. آپ اس کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ اس لحاظ سے نہ کیا کریں. آپ کہہ دیے ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں، ہم اس نظام کو ایک نظام کرنا چاہتے ہیں 3 نظاموں کی جگہ. یہ بات ہوتی ہے. جی کوئکلی طلال صاحب. جی کاشف صاحب، 2 کی جگہ 1 پاکستان سنگل آؤٹ یہ کرتے ہیں. میں 5 اشتہاری لندن میں ہیں کہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں. نہیں عدالتی مفرور 5 ہے کہ نہیں ہے. کہاں الطاف حسین گیا، کہاں مشرف گیا. سنگل آؤٹ کریں اور ایک ٹرائل کریں، میڈیا ٹرائل بھی کریں. باقیوں کا بھی دیکھیں نا، باقی ہم لیگل لڑائی لڑ رہے ہیں، فیس کریں گے سیاسی طور پر بھی، قانونی طور پہ بھی. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو نظر آئے گا، اور ہم نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے. کون ہمارا اندر نہیں گیا؟ کون ہمارے بچے سے لے کر ملازموں سے لے کر کوئی ایسا ہمارا مین سٹریم کا آدمی نہیں ہے جس نے بھگتا نہیں ہے. ہر ایک کا جب فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ پڑھنے والا ہے. ساروں نے حکومتیں بھی انجائے کی ہیں نا، وہ گئے جنہوں نے حکومتیں انجائے کی ہیں، وہ تو نہیں گئے جنہوں نے حکومتیں انجائے نہیں کی. چاند صاحب آپ اور میں چلے اس پہ شرط لگا لیں کہ آپ کی کیبنٹ میں زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال میں حکومتیں انجوائے کی ہیں، یا ہمارے ساتھ زیادہ ہیں؟ تو جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے وہ سارے بھگتیں گے بھائی، کس نے کہا نہ بھگتیں؟ بے شک پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہو، جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کی بھی باری آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ نہیں کب آئے گی؟ آپ اس کو ٹرینڈ سیٹ کریں. نہیں دیکھیں نا، اپنی اخلاقی ذمہ داری بھی پوری کریں نا. میرے پہ ساری اخلاقیات نہ جی. بات یہ ہے نا کہ وہ 70 سال میں جنہوں نے کرائم کیے زیادہ تر آپ کی 70 سالوں میں 40 سال اقتدار میں تو آپ رہے ہیں نا بھائی، مطلب آپ کی پارٹی رہی ہے. یہ باتوں کی بات ہے نا جی، یہ باتوں کی بات ہے نا. میں آپ کو بتا 1979 سے دیتا آج ہوں 2 تک لے درجن لینا، لوگ ذرا ایسے گن ہیں لیں. جن پہ الزامات ہیں. ٹھیک گن لیں. میں تو کہتا ہوں اس پہ آئیں گنے. میں تو خود ان لوگوں کے خلاف ہوں، گنے. اور ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. تو رہے وہ گی کہتے نہیں. ہیں پرویز مشرف صاحب بھی باہر غلط ہے. بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا، لیکن آپ اس طرح کوشش نہیں کر رہے یا بیان بازی نہیں ہوتی جیسا نواز شریف صاحب کی بیان بازی ہوتی ہے. دونوں کی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی نہیں ہوتی، میں ان کی طرح نہیں ہوتی جو کہتا ہے یہ نہیں کرتے ہو تو یہ نہ کرو. مشرف، الطاف حسین مشرف سب کا دیکھیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں. بریک ہوتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. چاند صاحب دیکھیں، آپ نے کہتے ہیں باقی سارے نو بلاؤ نا. نہیں، میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو حکم بلانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس میں لاجک کے بعد وہ نہیں بلاتی کیونکہ دیکھیں ہمارے سسٹم میں شاید ابھی اتنی طاقت نہیں ہوگی، شاید ہم برداشت نہیں کر پاتے ہوں گے. طاقت کا مسئلہ سر، طاقت کا مسئلہ کمزوری ہے. نہیں طاقت، لیکن یہ اس میں تو کوئی دوسری میں کم از کم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر آپ کو وہ سکتا. تاریخی جملہ اپنا یاد ہے نا نظام میں، میں پرانے جو میرا پرانے کلپ ہیں کہ ہمارا نظام اتنا طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کی ذمہ داری بھی نہیں مذاق اڑانے والی بات. نظام عدل کا وہ بھی مذاق ہی ہے. مشرف صاحب اور الطاف حسین صاحب والا مذاق ہے، لیکن وہ تو الطاف حسین تو یو کے کا شہری ہے، اس کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. ویسے طلال صاحب اب آپ کلوزنگ کی طرف آئیں. اب لگتا ہے اگلی سیاست یہی ہوگی. بھاگ گئے مفرور، نہیں سر علاج. یو ڈو ریئلائز کہ نیکسٹ پالیٹکس از دس. دیکھیں کاشف صاحب، مسئلہ یہ ہے ان کا، انہوں نے کرنی یہاں پر ہے نواز شریف سپیسیفک. انہوں نے نہیں جواب دینا. انہوں نے جو مسائل ہیں وہ اس کی طرف بات آنے ہی نہیں دیں گے.
सो इनका बेहतरीन टॉपिक है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पकड़ लो दकड़ लो, चोर डाकू। हम जब इनसे पूछेंगे कि वो आपके वादे कहाँ हैं, उसका मौका ही ना हमें मिले, ताकि इनका इस वक्त महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, इकोनॉमी की क्या है, कश्मीर कहाँ गया, सऊदीया के साथ क्या हुआ, रोज के बिना मतलब है बुजदार से लेकर बाकी हालात का। सो गुजारिश ये जानबूझ के करते हैं, ये डिवर्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, ये भी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन कोई पोर्शन इनकी कारकर्दगी का भी तो होना चाहिए जिससे ये नजर उठाते हैं। इनके पास बेचने के लिए है ही कुछ नहीं, स्वाई ये चोर डाकू पकड़ लो ले आओ, और कुछ नहीं, डिलीवर तो कर नहीं सके। मगर इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह ना इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ना ये सरवाइव कर सकेंगे, ना ये पॉलिटिकली सरवाइव कर सकेंगे। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मियां साहब का वापस ये ना आखिरी आना दिन गली भी, मोहल्लों में ये देख लीजिएगा। हाँ, मियां साहब का वापस ना आना भी आपकी पार्टी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान। देखिए, मरियम सर, बीबी ये का आप एक साल इंशाअल्लाह खामोश ताला रहना पार्टी ये- के ऊपर सवालिया निशान है। इनको तो अवाम ने भी बड़ी दफा एनआरओ दी है। 10 साल बाहर रहना, हिजरत एग्रीमेंट का ना मानना, जिस कंज्यूम वाले टेप चलना, अदालतों के अंदर असरअंदाज होना, अदालतों पे हमले करना, फिर अदालतों से रिलीफ मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो वोट की इज्जत दे के लिए निकलना, कभी महकमा ज़राअत की तारीफ करना, कभी कहना आपने ये बात नहीं की। इनको बड़े बड़े गुनाह माफ हैं, ये छोड़ दें आप, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। आप आज भी कुछ नहीं सीख रहे, उसी रवश पे चल रहे हैं। आप तो एक बड़ी पार्टी है, आप अगर ठीक रवश पे चल रहे होते एज ए पॉलिटिकल वर्कर, आप सारे वर्करों के लिए, सारी सियासत के लिए रोल मॉडल बन सकते थे। लोग 10 सेकंड ट्रेंड सेट करते तलाल हैं। साहब 10 सेकंड्स ओनली। काशिफ साहब, मामला ये है, आज अवाम में चले जाएं, पता चल जाएगा कि कौन ठीक है, कितना इंसाफ हो रहा है और क्या नहीं है। और बात ये है, सारी लोगों को पता है, ये मेरे से ज्यादा चांद साहब जानते हैं। और यकीन साहब, चांद साहब ने घुटा हुआ है अपने अंदर, क्योंकि वजीर हैं, इनको पता है कि इस वक्त हालत क्या है। हमारी मकबूलियत 1997 2000 यार, मेरी बात का जवाब एक का भी नहीं दिया, बस मैं घुटा हुआ हूं। मेरी बात सुनिए, आप क्लोज भी करना घुटे हुए प्रोग्राम। हैं। बहुत आप शुक्रिया पार्टी तमाम मेहमानों का। नाज़िर को आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।